مولانا سید محمد عبادت نقوی کلیم امروہوی 6 فروری 1911 عیسوی میں امروہہ کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا سید اولاد حسن سلیم بیک وقت بہت سی خصوصیات کے حامل تھے، جن میں سے علوم و فنون میں مہارت، زبردست خطاطی، فن موسیقی میں مہارت اور استادانہ شاعری جیسی خصوصیات سر فہرست ہیں۔ کلیم امروہوی اپنے والدین کے اکلوتے فرزند تھے جو بڑی منتوں اور دعاؤں سے پیدا ہوئے۔ آپ کا تاریخی نام حسین اختر تھا، مگر محمد عبادت کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند حضرت جعفر ثانی سے ملتا ہے۔ آپ کے جد امجد مولانا عبادت اول اپنے وقت کے جید عالم اور کامیاب مبلغ دین تھے، جنہوں نے آیت اللہ غفران مآب سے فقہ و اصول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن میں اپنی ہی زمین پر ایک مسجد تعمیر کرائی اور نماز جمعہ و جماعت قائم کی۔ مولانا عبادت کلیم امروہوی ابھی 9 یا 10 برس کے تھے کہ سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی نہیں تھا، لہٰذا آپ کی تربیت کی ذمہ داری مولانا حاجی مرتضیٰ حسین نے قبول کی اور آپ کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھا۔ مولانا موصوف خود فرماتے تھے کہ جس وقت میرے والد کا انتقال ہوا تو تدفین کے فوراً بعد برادری کے عظیم مجمع سے مخاطب ہو کر میرے مربی اور شفیق استاد مولانا مرتضیٰ حسین نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے میں اس بچے کو مانگتا ہوں تاکہ میں اس کی علمی خدمت کر سکوں اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد اس بچے کو آپ کے سپرد کر دوں۔ مولانا کلیم نے ابتدائی تعلیم مدرسہ نور المدارس امروہہ میں آیت اللہ یوسف الملت کی سرپرستی میں حاصل کی۔ جب مولانا یوسف حسین مدرسہ نور المدارس کو ترک کر کے منصبیہ جا رہے تھے تو مولانا مرتضیٰ حسین نے مولانا عبادت کو ان کے ہمراہ میرٹھ روانہ کر دیا اور آپ انہی کی سرپرستی میں اپنے تعلیمی سفر کو آگے بڑھاتے رہے۔ جس وقت یوسف الملت میرٹھ سے علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوئے تو آپ میرٹھ کو ترک کر کے مولانا مرتضیٰ حسین کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئے اور انہی سے کسب فیض کرنے لگے۔ جس وقت مولانا مرتضیٰ حسین بیمار ہوئے تو آپ نے ان سے اجازت لے کر لکھنؤ جانے کا ارادہ کیا اور سن 1982 عیسوی میں لکھنؤ تشریف لے گئے۔ آپ نے لکھنؤ میں مدرسہ نازمیہ میں داخل ہونے کے بعد اپنے تعلیمی سفر کو کامیاب بنایا۔ آپ نے جید اساتذہ سے کسب فیض کیا، جن میں آیت اللہ یوسف حسین امروہوی، مولانا مرتضیٰ حسین امروہوی، مولانا مظاہر حسین، مفتی اعظم سید احمد علی اور مولانا سید محمد امید وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ آپ سن 1932 عیسوی میں مدرسہ نازمیہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے وطن امروہہ تشریف لے آئے۔ امروہہ کے مومنین نے امام جمعہ و جماعت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی، جس کے بعد آپ اس ذمہ داری کی انجام دہی میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ محسن الحکیم نے آپ کی علمی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے موصوف کو اجازہ روایت عطا کیا اور ہندوستان میں اپنا وکیل قرار دیا۔ مولانا محمد عبادت کلیم سن 1947 عیسوی سے 1978 عیسوی تک سید المدارس امروہہ میں پرنسپل کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ درس و تدریس کو دوسرے امور سے زیادہ پسند فرماتے اور اپنے شاگردوں کو نئے نئے اور مختلف زاویوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں ڈاکٹر مولانا سید محمد سعادت نقوی، مولانا محمد شاکر، استاد مدرسہ نازمیہ لکھنؤ، مولانا نثار احمد زین پوری، ڈاکٹر سید حسنین اختر شاہوار اور سید حسین اصغر جون ایلیا وغیرہ سر فہرست ہیں۔ مولانا عبادت فقہ و اصول کے علاوہ دیگر علوم میں بھی ماہر تھے، جن میں علم جفر و رمل، خوشنویسی، تاریخ گوئی، علم انساب اور عربی ادب وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ آپ ایک بہترین شاعر بھی تھے، کلیم تخلص کرتے تھے اور اس فن میں بہت سے شاگردوں کی تربیت کی تھی، جن میں غمگین امروہوی، احسان امروہوی، ڈاکٹر شفاعت فہیم، شمیم حیدر، امام علی خان نازش اور ڈاکٹر عظیم امروہوی وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔
مولانا عبادت نہ صرف یہ کہ درس و تدریس اور شعر گوئی میں مہارت رکھتے تھے بلکہ میدان تحقیق و تصنیف کے بھی شہسوار تھے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا، جن میں سے رسالہ سراج الفقیہ، استفسار فی نجاست المشرکین والکفار، مقام شبیری، معرفت امامت و عقیدہ رجت، رموز و اسرار اور رسالہ الکحل کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ عربی اور اردو میں بہت سے مقالات تحریر فرمائے جو منظر عام پر نہ آ سکے۔ مولانا عبادت کلیم امروہوی کے شعری مجموعات میں تجلیات کلیم، نعت و منقبت اور صد غزل جیسے مجموعات آپ کے پوتے مولانا سید احسن سروش کی کاوشوں سے چھپ کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ مولانا کلیم کی شادی مولانا نسیم حسن امروہوی کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کے بطن سے اللہ نے 9 فرزند عطا فرمائے۔ ان میں سے 2 بچے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، باقی ماندہ 3 صاحبزادیاں ہیں، اور بیٹوں میں ڈاکٹر مولانا سید محمد سعادت، ڈاکٹر محمد شفاعت، محمد مبارک اور پروفیسر حسنین اختر کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ آخر کار یہ علم و ادب کا آفتاب 22 اکتوبر 1989 عیسوی میں غروب ہو گیا، اور مجمع کی ہزار آہ و بکا کے ہمراہ عزاخانہ محلہ شفاعت پوتا امروہہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔